چاہتی ہوں. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. شکریہ. جی. آج پہلی دفعہ ہے کہ ایز اے پبلک ریپرزینٹیٹیو آپ نے مجھے فلور دیا ہے, تو آئی ایم ویری کانشیس کہ جو بھی بات کروں وہ فیکٹ بیسڈ ہو, ایویڈنسڈ بیسڈ ہو. جو ریزولوشن میں بیسیکلی پرائس کے اوپر کوشچن کیا گیا ہے اور یہ سگنل کیا گیا ہے پرائس سیٹنگ کے اوپر کوشچن. جی پلیز سن لیں تنگی صاحب, پھر اس طرح ہی بات خراب ہو جائے گی, اس کا ماحول ٹھیک نہیں رہے گا. جی پلیز. ریزولوشن میں پرائس سیٹنگ کے اوپر کوشچن کیا گیا ہے اور یونیورسل ایکسیس ٹو ویکسینیشن پہ بات کی گئی ہے اور گورنمنٹ پہ کچھ ایلیگیشنز لیبل کی گئی ہیں. میں ون بائی ون اس کا جواب دینا چاہتی ہوں, مگر جواب دینے سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ کووڈ-19 تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. فیصل صاحب اس طرح نہ کریں پلیز, تشریف رکھیں. جی جی تشریف رکھیں, اس طرح نہ کریں تنگی صاحب. تشریف رکھیں, وہ آپ کے سینئر کولیگ ہیں, ایسی بات نہ کریں. تشریف رکھیں. جی جی سینیٹر ثانیہ پلیز. جی میں تشریف رکھیں پلیز. جی میں عرض یہ کر رہی تھی کہ کووڈ-19 کے بارے میں کائنڈلی ذرا آرام سن لیں. جی پورے ملک کی بات ہے, اتنی اہم بات ہو رہی ہے, پلیز آرام سے حوصلے سے کووڈ-19 کے بارے میں سن لیجئے. 2017 میں جب WHO ڈائریکٹر جنرل کا الیکشن ہو رہا تھا تو میں 3 فائنلسٹس میں تھی. میں نے ایک الیکشن پاکستان کے لیے جیتا تھا. 200 دنیا کے ممالک سے 200 دنیا کے ممالک سے جب میں بات کرتی تھی تو میں ان سے یہ کہتی تھی کہ 3 چیزیں ہیں جو دنیا کو تباہ کر سکتی ہیں, اس پلانٹ کو تباہ کر سکتی ہیں. نمبر 1, اگر کوئی ورلڈ وار ہو جائے. نمبر 2, اگر کوئی زمین سے کوئی سیارہ ٹکرا جائے تو سویلائزیشن ختم ہو جائے گی. اور نمبر 3, کوئی ایمرجنگ اور ری ایمرجنگ انفیکشن آ جائے. آج ہیئر وی آر. تو میں کہنا یہ صرف چاہتی ہوں کہ یہ ایک عالمی مصیبت ہے, ایک عالمی وبا نہیں, ایک عالمی آفت ہے, اور پاکستان کے لیے یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے کہ ہماری کارکردگی اس میں کیسی ہے. تو پلیز اس چیز کو سیاست سے بالا تر ہو کے دیکھا جائے. اب میں آپ کی اسپیسیفکلی ریزولوشن پہ تو آتی ہوں, مگر سب سے پہلے لیٹ اس ریکیپ کہ کووڈ-19 میں حکومت پاکستان کی اور پاکستان کی کارکردگی کیسے رہی ہے. پاکستان نے کووڈ-19 میں وبا سے, بیماری سے بھی. پلیز شہری رحمان صاحبہ آپ پلیز دوسروں کو بھی بولنے ہیں نا جی. آپ اور روبینہ صاحبہ اس طرح تو نہیں چلتا. پلیز تشریف رکھیں, پلیز تشریف رکھیں. شہری رحمان صاحبہ پلیز آپ لوگ بھی حوصلہ رکھیں. مجھے پتہ ہے کافی دن بعد سیشن ہو رہا ہے, لیکن حوصلہ رکھیں پلیز. میں سب سے ریسپیکٹفلی کہنا چاہتی ہوں کہ دس از اے میٹر آف نیشنل سیکیورٹی, دس از اے میٹر آف انٹرنیشنل سیکیورٹی. کائنڈلی میری گزارش سن لیجئے. جب کووڈ-19 کی پہلے ویو آئی تو حکومت نے جانوں کی بھی, لوگوں کی جانوں اور صحت کا بھی معاملہ سامنے تھا اور لوگوں کے روزگار کا معاملہ بھی سامنے تھا, کیونکہ پاکستان میں 2,40,00,000 ایسے دہاڑی دار مزدور ہیں جن کی جو ڈیلی ویجز پہ وہ گزارا کرتے ہیں. پہلی ویو سے اچھی طرح ہم نپٹے, دوسری ویو سے ہم اچھی طرح سے نپٹے ان ٹرمز آف لائف سیوڈ, ان ٹرمز آف ڈیزیز پریولنس, اور آپ نے وہ ٹرینڈ لائنز باقی ممالک کے ساتھ کمپیریزن میں دیکھی, وہ سب ٹرینڈ لائنز لوگوں نے دیکھی ہیں. نمبر 1, اس کے علاوہ NCOC کا مثالی ادارہ قائم ہوا جس میں ایک مثالی فیڈرل پروونشل ریلیشن شپس کی بنیاد رکھی گئی. آج تک وہ ادارہ کام کر رہا ہے. ایک شفاف, منظم, غیر سیاسی انداز میں 1,50,00,000 خاندانوں کو تک 12,000 روپے پہنچائے گئے. پاکستان واز ایٹ دا برنک آف سول انریسٹ. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم کتنی پریکیریس سچویشن سے گزرے تھے. پاکستان واز ایٹ دا برنک آف سول انریسٹ, اور سیاست سے بالا تر ہو کے وزیر اعظم اور کابینہ نے یہ منظوری دی کہ ہم
یہ بالکل غیر سیاسی بنیادوں پہ ایک ڈیجیٹل نظام سے یہ پیسے دیں گے. اینڈ آئی وانٹ ٹو پلیس اٹ آن ریکارڈ چیئرمین صاحب کہ جو سب سے زیادہ اسسٹنس تھی احساس ایمرجنسی کیش کی وہ سندھ میں گئی ہے. دس از آن ریکارڈ, دس از اے میٹر آف ریکارڈ. اس کے علاوہ بزنسز کو جو فیسیلیٹیشن کی, اور اس کے بعد کابینہ کمیٹی بنی ویکسینیشن, کووڈ-19 ویکسینیشن کی. تو اب میں اس پہ آ جاتی ہوں. جہاں تک ویکسینیشن کی بات ہے کووڈ-19 کی, 4 طریقوں سے ویکسینیشن ہوتی ہے. I beg your pardon, 4 سورسز سے ویکسین آ رہی ہے. نمبر 1, حکومت اس کو پرچیز کر سکتا ہے. نمبر 2, حکومت کو ویکسین ڈونیٹ ہو سکتی ہے. نمبر 3 جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو کھول کے ویکسین لی جا سکتی ہے. اور نمبر 4 کوویکس کے ذریعے ویکسین ہمیں اویلیبل ہوتی ہے. سب سے پہلے کوویکس پہ بات کر لیتے ہیں. کوویکس ایک انٹرنیشنل فریم ورک ہے جو عالمی ادارے صحت نے بنایا ہے گلوبل الائنس فار ویکسین انیشیٹو کے ساتھ مل کے. ہمارے منسٹری آف ہیلتھ نے بہت ہی ارلیئر آن اس میں اپلیکیشن ڈال لی تھی. 27 ملین ڈوزز ہمیں ایلوکیٹ ہوئی ہیں. ہماری ڈوزز جس ادارے سے آنی ہیں, انٹرنیشنل ادارے سے آنی ہیں, انہوں نے اپنی جو پروڈکشن ہے وہ انٹرنل کنزمپشن کے لیے ڈائیورٹ کی ہے. اس لیے جو فیبرری میں آنی تھی ڈوزز وہ اب مئی میں چلے گئے ہیں. تو یہ تو کوویکس کی بات ہو گئی. جہاں تک پرائیویٹ پرچیزنگ کا تعلق ہے, کابینہ کی جو کمیٹی ہے ویکسینیشن کی, اس کے پاس اختیار ہے. انہوں نے پیپرا سے نیگوسیشنز کر لی ہیں, ان کے پاس بجٹ ہے, ان کے پاس اتھارٹی ہے. ساری دنیا میں نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اور کینسانو بایو کی ویکسین کی جو پہلی ٹرانش ہے وہ آ چکی ہے. نمبر 3, ڈونیشنز کی مد میں ہمارا جو فرینڈلی کنٹری ہے, جو ہمارا جو بیسٹ فرینڈ جو ہے چائنا, انہوں نے ہمیں 1.5 ملین ڈوزز کی کمٹمنٹ کی ہے, جس میں سے 2 ٹرانشز آ چکی ہیں. سو معذرت کے ساتھ 1400 ڈوزز نہیں ہے, 1.5 ملین کی بات ہو رہی ہے. اور چوتھی چیز پرائیویٹ سیکٹر, جو آپ کے ریزولوشن میں کوسچن سے متعلق ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے, اب اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اس وقت پرائس سیٹنگ کیسے ہو رہی ہے, میں یہ تھوڑا سا ڈائیگریس کر کے اس بات پہ آنا چاہتی ہوں کہ پرائس سیٹ کیسے ہوتی ہے دوائی کی. 2018 میں جو پالیسی آئی تھی ڈرگ پالیسی, اس میں پرائسنگ کا فارمولا طے تھا. ڈرگز کی پرائسز 3 قسم سے طے ہوتی ہیں, اور اس وقت ڈرگ پرائس میں موریٹیریم ہے, مگر 3 طرح سے پرائس ڈٹرمنٹ ہو سکتی ہے. نمبر 1, کنزیومر CPI کے ساتھ اینولی پرائس ایڈجسٹ ہوتی ہے. نمبر 2, جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ ہارڈ شپ کے تحت اپنی پرائس انکریز کی اپلیکیشنز لاتی ہیں. اور نمبر 3, جو نیو کیمیکل اینٹیز ہوتی ہیں, یعنی کہ نئی دوائیاں جو ہوتی ہیں, ان کی پرائس سیٹنگ کا ایک طریقہ کار ہے. اب وہ جو طریقہ کار ہے وہ 2018 کی پالیسی میں لکھا ہوا ہے, اور اس میں لکھا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ریجنل ملکوں سے پرائس کی کمپیریزن کریں. جب آپ ریجنل ملکوں سے پرائس کمپیریزن کرتے ہیں تو اس کا ایک فارمولا دیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تقریباً 3 سے 4 ماہ پہلے یہ سمری کابینہ کے پاس آئی تھی کہ جی جو ہمارے ریجنل ممالک ہیں وہاں پہ اس کی کوئی پرائس نہیں ہے. اینڈ دا کوسچن واز کہ کیا ہم اس پرائس کو ڈی ریگولیٹ کر دیں. اور اگر حکومت پاکستان اور کابینہ یہ فیصلہ کرتی کہ یہ پرائس ڈی ریگولیٹ کر دیں تو پرائیویٹ سیکٹر آج لاکھ روپے کی ویکسین بازاروں میں بیچ رہا ہوتا. کابینہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پرائس ڈی ریگولیٹ نہیں ہوگی, اور کابینہ نے منسٹری آف ہیلتھ کو انسٹرکشنز دی کہ آپ تمام ایمبیسیز کو کانٹیکٹ کریں کہ ہمیں ریفرنس انٹرنیشنل پرائس کہیں سے مل سکتی ہے یا نہیں. اس سے نیکسٹ کیبنٹ میں فائل آئی یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں کہیں پرائس نہیں مل رہی. اس کے بعد حکومت نے ایک SRO جاری کیا, کیونکہ حکومت از ویری کانشیس کہ پرائس گاؤجنگ نہ ہو. ایک SRO جاری کیا 370 نمبر 1 آف 2021. اس SRO کے تحت لینڈنگ پرائس جو کمپنیز بتاتی تھیں اس کے تحت پرائس کا تعین
ہونا تھا اور کابینہ نے اس کی اب منظوری دے دی ہے. تو جو چائنیز ویکسین ہے, ایک چائنیز ویکسین اور جو رشین ویکسین جس کا ذکر ہو رہا ہے, اس کی پرائس اس بیسس پہ متعین ہوگی, مگر کچھ لوگوں نے سندھ ہائی کورٹ میں اسٹے لے کے جو پرائس متعین کرائیے اس کے بارے میں جی پلیز میں آپ کو سن تو لیں, اس کے بعد آپ بات کر لیں جی پلیز. جی میں آپ کو ایگزیکٹلی انہی باتوں کا جواب دے رہی ہوں جو آپ نے ریز کی ہیں. And I think that you should have the patience to listen when facts and figures are presented. So میں بتا یہ رہی ہوں. جی شہری صاحب پلیز. جی میڈم. سو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں چیئرمین صاحب. جی ختم کریں جی. جو پرائسز سیٹل ہوئی ہیں, جو پرائسز سیٹل ہوئی ہیں وہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہوئی ہیں, وہ ڈرگ پرائسنگ پالیسی کے مطابق ہوئی ہیں, اور ہمارے پاس کوئی ایسا تشریف رکھیں پلیز. ہاؤس کا ماحول سینیٹر روبینہ خراب نہ کریں. تشریف رکھیں. جی ہمارے پاس ایسا کوئی, جب بھی پرائس ڈٹرمن ہوتی ہے وہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہوتی ہے, وہ ڈرگ پرائسنگ پالیسی کے مطابق ہوتی ہے, ایک پروسیس انوالو ہوتے ہیں, ڈی آر اے کی کمیٹیز ہوتی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کابینہ کے پاس منظوری کے لیے چیزیں لائی جاتی ہیں, اور قواعد و ضوابط کے مطابق یہ چیزیں سیٹل ہوتی ہیں جو ایگزیکٹلی ایسے ہو رہی ہیں. اب انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حکومت کیوں ایلڈرلی کو پہلے دے رہی ہے, اور حکومت کیوں ایلڈرلی کو پہلے دے رہی ہے اور ہیلتھ ورکرز کو دے رہی ہے. تو میں ریسپیکٹفلی کولیگز کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ WHO کی گائیڈ لائنس ہیں, یہ ورلڈ وائڈ ایک نارم ہے, کیونکہ ویکسین کی سپلائی کنسٹرینڈ ہے. ویکسین کی سپلائی بہت سے ویل ریسورسڈ ملکوں میں بھی کنسٹرینڈ ہے, اور یہ کنسٹرینز جو ہیں اتنی جلدی ایز نہیں ہوں گے. جیسے جیسے ویکسین اویلیبل ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے لوگوں کو دی جا رہی ہے. اس میں ایک پرائیورٹی لسٹ ہے. سب سے پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو پرائیورٹائز کیا گیا, پھر بلو 70, اب اس کو بلو 60 کر دیا, اور انکریمنٹلی سب کو یہ دی جائے گی. ویکسین ایکسس کے لیے 1166 کیمپین ہے, ایک الگوریدم ہے, ایک ڈیجیٹلی انیبلڈ فارمولا ہے. کوئی بھی اس پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر جو ہے وہ سینڈ کر سکتا ہے, ان کو ایک کیو میں ڈالا جاتا ہے اور پھر ان کو ایک سینٹر میں بھیجا جاتا ہے. تو یہ جی سو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہر چیز ایک قواعد و ضوابط کے مطابق ہو رہی ہے. کووڈ سے بچنے کے لیے ہمیں ایک ہول آف سوسائٹی رسپانس چاہیے, اور اس ہول آف سوسائٹی رسپانس میں ہم نے مل کر کام کرنا ہے. اور میری دوبارہ گزارش ہوگی کہ اس چیز کو پلیز سیاست سے بالا تر رکھا جائے. دس از اے میٹر آف نیشنل سیکورٹی, دس از اے میٹر آف پاکستان's pride and name in the Committee of Nations, and I have to tell you Pakistan is doing very well. Thank you, Mr. Chairman. Thank you جی. میں ہاؤس میں پٹ کر لیتا ہوں جی ریزولوشن کو. جو ووٹس ہوں گے جی اس پہ اپنی ڈبیٹ ہو نہیں سکتی جی. لیڈر آف دا ہاؤس کھڑے ہیں, لیڈر آف دا ہاؤس کھڑے ہیں جی پلیز. جی لیڈر آف دا